فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اہم پہلو وہ عظیم الشان فتوحات ہیں جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کی وسعت بخشی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت اسلامی حکومت کا کل رقبہ 9,27,000 مربع میل تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کی خلافت کا اکثر حصہ مختلف فتنوں کی سرکوبی میں ہی صرف ہو گیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہ صرف ان فتنوں کا مقابلہ کیا بلکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم سلطنت اسلامیہ میں 2,75,164 مربع میل کا اضافہ کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیہ میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ ہوا، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شاندار فتوحات کے نتیجہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت سلطنت اسلامیہ کی وسعت 25,11,665 مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ معروف ماہر سیرت و مغازی علامہ محمد عمر واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ابتدائی 6 سالوں میں پورا ملک شام فتح ہو چکا تھا، جبکہ ایران، عراق، مصر اور دیگر علاقے بقیہ مدت خلافت میں فتح ہوئے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت میں جو شہر فتح ہوئے ان میں بڑے بڑے شہروں کی تعداد کم از کم 1,036 ہے۔ ذیل میں کچھ اہم فتوحات اسلامیہ کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فتح قنصرین۔ ان فتوحات اسلامیہ میں اہم فتح قنصرین کے نتیجے میں ہوئی۔ قنصرین کا سردار میناس نامی رومی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابل تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سخت مقابلے کے بعد اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ قنصرین میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ نتیجہ میں قنصرین فتح ہوا۔ اس فتح میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہوا تو بہت خوش ہوئے اور انعام میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اختیارات میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2 فتح بعلبل۔ قنصرین کی فتح کے بعد لشکر اسلامیہ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بعلبک کی طرف بڑھا اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ حمص روانہ ہوئے۔ بعلبک کا حاکم پوری تیاری کے ساتھ لشکر اسلامیہ کے مقابلے میں آیا۔ چند دن کی جنگ کے بعد بعلبک کا حاکم ہزاروں فوجیوں کے ساتھ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور صلح میں ہی عافیت جانی۔ صلح کے بعد اسلامی لشکر قلعہ کے باہر ٹھہر گیا۔ وہیں ایک بازار قائم کیا گیا جس میں تجارتی معاملات ہوتے تھے۔ بعد ازاں اس قلعے والوں نے حاکم کو قتل کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مسلمان قلعہ میں داخل ہوں، لہٰذا اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہوا اور وہاں کے تمام انتظامات سنبھال لیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ فتح حمص۔ ان فتوحات اسلامیہ میں ایک اہم فتح جنگ حمص کے نتیجے میں پیش ہوئی۔ اولاً حمص والوں کو قبولیت اسلام یا صلح اور ان کے بعد جنگ کا مکتوب روانہ کیا گیا۔ انہوں نے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ سیدنا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ لشکر لے کر حمص پہنچے تو رومی بھاگ کر قلعے میں گھس گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیے۔ حمص کے لوگ بڑے جنگجو تھے۔ جنگ کے پہلے دن انہوں نے قلعے کا دروازہ کھولا اور اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ بعد ازاں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی حکمت عملی سے رومیوں کو گھیر لیا۔
شدید لڑائی کے بعد رومیوں کا حاکم مارا گیا اور اہل حمص امان پکارنے لگے، مسلمانوں سے معاہدہ کر کے امان حاصل کر لی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے سرفراز کیا، اور سب سے اہم فتح یرموک، جسے کوئی بھی عیسائی آج تک نہیں بھول پائے گا۔ جنگ یرموک میں فتح بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ فتوحات اسلامیہ کی خبر جب ہرقل کو پہنچی تو اس نے کئی علاقوں سے فوج کو اکٹھا کیا، جن میں جبلہ بن احمل اور مہان ازمنی جیسے مشہور اور طاقتور سربراہ بھی موجود تھے۔ ہرقل نے ان کے سامنے تقریر کر کے ان میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے اس لشکر کی اطلاع ملتے ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور یرموک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ رومی لشکر جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تو اس کی تعداد 5,60,000 تھی۔ راستے میں آنے والے مختلف علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور تعداد کم و بیش بتاتے ہیں کہ 10 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 40 سے 45,000 کے درمیان تھی، لیکن زیادہ تر 40,000 بتاتے ہیں۔ یہ جنگ تقریباً 14 دن جاری رہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں 4,000 مجاہدین شہید ہوئے اور کفار کے مقتولوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچی۔ رومی لشکر کا سپہ سالار مہان ارمنی فرار ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دمشق تک اس کا پیچھا کیا، بالآخر وہ آپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ فتح بیت المقدس۔ فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر دمشق میں موجود تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا کہ یہ لشکر قیصریہ روانہ ہو یا بیت المقدس۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم سے مشورہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانہ کیا جائے، اور پھر یہ قیصریہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور قیصریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا ہے، بیت المقدس کا قلعہ نہایت ہی مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ 11 دن اسلامی لشکر حملہ کرتا رہا، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی۔ 11ویں دن حضرت خالد بن ولید، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین تکبیر و تہلیل کی صدائیں بلند کیں اور اللہ اکبر کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اسلام قبول کر لو، جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، جس کا جواب نہ دیا گیا۔ یہ لڑائی 4 ماہ جاری رہی۔ نصرانی راہب کے سیدنا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے کہا، اس شہر کو ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، اور وہ تم نہیں ہو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا اور اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا۔ اس پر ابو عبیدہ الجراح مسکرائے اور فرمایا، اللہ کی قسم، ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود بیت المقدس تشریف لائے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نصرانی راہب نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی شور کیا کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے تھے۔ لہذا قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور صلح و امان کی درخواست کرنے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اونٹ پر ہی سجدہ شکر ادا کیا۔ دوسرے دن آپ نماز فجر کے بعد عظیم الشان فتح کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ فتح قادسیہ۔ جنگ قادسیہ جو 13 ہجری میں ہوئی، اس کا سبب یزدگرد کا حاکم بننا تھا، جس کے ایران کا حاکم بنتے ہی چند ایسے قبائل جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدے کیے تھے وہ پھر گئے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال کو حکم دیا کہ قابل بہادر
7 سوار جنگجو لے کر میرے پاس پہنچو۔ جب یہ لشکر جمع ہوا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس لشکر کو روانہ کیا گیا۔ تاریخ طبری کے مطابق یہ 12,000 مجاہدین کا لشکر تھا، جبکہ فارسی لشکر کی تعداد 1,20,000 تھی۔ فارس کہتے ہیں کہ ایران کو اس وقت فارس کہا جاتا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پل پل کی خبر خلیفہ اسلام امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دے رہے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے چند جید قادر القام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایرانی سردار رستم کے پاس بھیجا، جنہوں نے اسے اسلام قبول یا بصورت دیگر جزیہ کا مشورہ دیا، لیکن اس نے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ جنگ شروع کر دی گئی۔ لشکر کفار کے سپاہی جس علاقے میں جاتے مسلمان انہیں وہاں سے بھگا دیتے، یہاں تک کہ وہ مدائن پہنچ گئے اور مسلمانوں نے انہیں وہاں بھی پسپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ متفرق فتوحات۔ ان معروف اور اہم فتوحات کے علاوہ کثرت کے ساتھ فتوحات یہود فروقی میں سلطنت اسلامیہ میں وسعت کا سبب بنی، جن میں فتح آذربائیجان، فتح رے، فتح جرجان، فتح تبرستان، فتح ارمینیا، فتح خراسان، فتح بہستان، فتح نہاوند، فتح مکران وغیرہ شامل۔ ان تمام کے تفاصیل کتب سیر و تاریخ بالخصوص فتح الشام البادیہ والنہائیہ میں موجود ہیں۔ فتوحات فروقیہ رضی اللہ عنہ کی آخری حد مکران کا علاقہ ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہمہ جہت شخصیت تھی جس نے شام، عراق، مصر اور ایران جیسے اہم مواضعوں پر منظم طریقے سے جنگ کی، کمانڈر مال غنیمت کی تقسیم اور اسلامی لشکر کے ہر معاملے میں رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں یہ شاندار فتوحات تاریخ اسلامیہ کا روشن باب بنی۔